بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے کہ جن کو بالکل بھلا دیا گیا ہے، جن کے اوپر کوئی عمل نہیں کرتا ہے، نہ ان مسائل کو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے۔ ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ جو تکبیرات تشریق ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، تو ان کو بس 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے عصر تک پڑھا جائے گا۔ ذہنوں کے اندر عام طور سے بیٹھ گیا ہے، اس لیے کسی کو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا جو 9 ذی الحجہ سے پہلے ان تکبیرات کو پڑھ رہا ہو۔ ذہنوں کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں، بس یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے ان کو شروع کرنا ہے، اس لیے 9 ذی الحجہ سے ان کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ یہ ناقص اور ادھوری بات ہے۔ مکمل اور صحیح بات یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے ان تکبیرات کو پڑھنا شروع کر دینا، یہ واجب اور ضروری ہے۔ لیکن ان تکبیرات کے پڑھنے کا جو آغاز ہو جاتا ہے وہ اسی وقت سے ہو جاتا ہے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اس وقت سے لے کر ان تکبیرات کو پڑھنا مستحب اور پسندیدہ ہے۔ گھر میں جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، نفلوں کے بعد، سنتوں کے بعد، فرائض کے بعد، بازار جاتے ہوئے، بازار سے لوٹتے ہوئے ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں یہ ان کا خاص وظیفہ ہے، خاص ورد ہے۔ تو یہ بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے جسے بھلا دیا گیا ہے، اس کے اوپر بالکل عمل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں اکابر اور اسلاف نے اس حوالے سے کیا کیا لکھا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ جو روایت آئی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یخرجان الی السوق فی الایام العشر، کہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ان میں یہ حضرات بازار کی طرف نکل جایا کرتے تھے، یکبران اور تکبیر کہا کرتے تھے، ویکبر الناس بتکبیرہما، لوگ ان کو دیکھ کر تکبیر کہا کرتے تھے، ان کی تکبیرات سن کر تکبیر کہا کرتے تھے۔ وکبر محمد بن علی خلف النافلہ، اور محمد بن علی نفل نمازوں کی بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ تو یہ جو آثار آئے ہیں بخاری شریف کے اندر، ان کی شرح کرتے ہوئے حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک بات کا بالکل رواج نہیں، 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 کے عصر تک تو تکبیرات کہنے کا معمول ہے، مگر اس سلسلے میں بھی لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ تکبیر صرف فرض نمازوں کے بعد ایک ہی مرتبہ کہنی چاہیے، اور جنوبی ہند میں 3 مرتبہ کہتے ہیں، ہمارے فقہ میں بھی 3 مرتبہ کا ذکر ہے، اور ذی الحجہ کے 9 دنوں میں کوئی تکبیر نہیں کہتا، یہ غلطی ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ 9 ذی الحجہ میں کہ جو دن ہیں ان میں کوئی تکبیر نہیں کہتا، تو یہ غلطی ہے۔ ذی الحجہ کے 9 دنوں میں بھی اور 5 دنوں میں بھی 13 دنوں میں تکبیر تشریق کا ورد رہنا چاہیے، بکثرت تکبیر پڑھنی چاہیے، فرائض کے بعد بھی، نوافل اور سنت کے بعد بھی، اور عام اوقات میں بھی۔ حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذی الحجہ کا چاند نظر آتے ہی تکبیر تشریق کا ورد بنا لیتے تھے، اور جب کسی کام سے بازار جاتے تو وہاں بھی تکبیر کہتے تھے، اور ان کی تکبیر سن کر لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں، حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو اثر آیا ہے کہ حضرت محمد بن علی امام باقر نفلوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں بھی لوگوں میں کوتاہی پائی جاتی ہے، لوگ صرف فرائض کے بعد 1 مرتبہ تکبیر کہتے ہیں، حالانکہ سنتوں اور نفلوں کے بعد بھی زیادہ زیادہ تکبیر کہنی چاہیے۔ امام باقر رحمہ اللہ کا اسی پر عمل تھا، میں بھی اسی پر عمل کی کوشش کرتا ہوں، مگر کبھی بھول جاتا ہوں۔ یہ حضرت فرما رہے ہیں۔ ایسے ہی دیکھیں حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ کیا فرماتے ہیں۔ انعام الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 169 ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ جو آثار آئے ہیں انہی کے تحت کہ ان کی تکبیر سن کر دوسرے لوگ بھی تکبیر کہتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ تکبیر تشریق کے علاوہ ہے، تکبیر تشریق وہ ہے جو فرائض کے بعد ہوتی ہے اور واجب ہے، اور ایک تکبیر وہ ہے جو پورے ذی الحجہ میں مستحب ہے کہ آدمی ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، بازار میں کثرت سے تکبیر کہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب ہے کہ اس کی کبریائی بیان کی جائے اور مسلمانوں کے گلی کوچے تکبیر خداوندی سے معمور ہوں۔ اس لیے تکبیر تشریق جو واجب ہے، اس کے علاوہ بھی عشر ذی الحجہ میں تکبیر کہنا مستحب ہے، سرن بھی جائز ہے اور جہرن بھی۔ ہمارے زمانے میں یہ چیز متروک ہو گئی ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، ترک کر دیا گیا ہے، جبکہ متعدد صحابہ کرام سے ایسا کرنا ثابت ہے، لہذا اس پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آگے حضرت فرماتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ، کہ ہمارے قوم بعض اوقات بدعت کے خوف سے وہ کام بھی چھوڑ بیٹھتی ہے جو ثابت ہیں، جہر سے بڑا خوف کھاتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر بدعت ہی اس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جہر یعنی زور سے ذکر و اذکار کرنا، عام طور پر بدعت اس کا ارتکاب کرتے ہیں کہ درود شریف میں جہر، ذکر میں جہر، تسبیح میں جہر، اور خدا جانے کہاں کہاں جہر شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ تاثر بن گیا کہ ہر جگہ جہر بدعت ہے۔ اب تکبیر تشریق میں جہر مطلوب ہے، لیکن وہاں بھی جہر نہیں ہوتا، آواز نہیں نکلتی،
حالانکہ تکبیر تشریق میں ایسا جہر مطلوب ہے کہ مسجد گونج اٹھے، لہذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ وکبر محمد بن علی خلف النافلہ کے تحت لکھتے ہیں حضرت محمد بن علی یعنی محمد باقر جو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہا کرتے تھے۔ فرض کے بعد جو تکبیر تشریق ہے وہ تو واجب ہے، لیکن وہی تکبیر نوافل کے بعد عام احوال میں مستحب ہے، لہذا جو عمل صحابہ اکرام سے ثابت ہے اس سے اتنا پرہیز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حقیقت بدعت یہ ہے کہ کسی کام کو جس کا ثبوت سلف سے نہ ہو اور اس کو معمول بہا بنا لیا جائے، اور یہاں پر متعدد روایات ہیں جن میں سلف سے تکبیر کا ثبوت جہری طور سے بھی ثابت ہے، اس لیے مختار یہ ہے کہ جہری تکبیر کہی جائے۔ ایسے ہی حضرت علامہ انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، انوار الباری جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 159 فرماتے ہیں کہ سلف صالح کا خاص عمل ان دنوں میں روزہ اور تکبیر رہی ہے، گویا صرف یہی دونوں ان دنوں کی خصوصی عبادت سمجھی گئی ہیں۔ پھر تکبیرات کا ثبوت شروع تاریخ ذی الحجہ سے بھی ہوا ہے، گویا وہ ان ایام کے لیے بطور شعار ہیں، بلکہ ان کی شاعریت تلبیہ سے بھی زیادہ ہے، لہذا متون فقہ میں جو صرف چند روز کی تکبیر کا ذکر ہے وہ بیان واجب ہے، باقی خصوصی وظیفہ اور ورد سبھی دنوں کے لیے تکبیر ہے۔ بلکہ اس جانب تو حضرت مفتی تقی عثمانی دامت البرکاتہ العالیہ نے ٹویٹر پر ٹویٹ کر کے بھی اس جانب توجہ دلائی تھی۔ حضرت نے لکھا تھا کہ تکبیر 9 سے 13 ذی الحجہ تک ہر نماز کے بعد بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، لیکن ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہنا مستحب ہے، حدیث میں اس کی تاکید آئی ہے اور بعض صحابہ بازار میں بھی پڑھتے تھے۔ بہرحال یہ تفصیل ہے، یہ ساری باتیں لوگوں کو بتانی چاہیے تاکہ ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے، زبانوں پر تکبیریں جاری ہوں، اور جب بھی موقع ملے وہ ان تکبیرات کا اہتمام کیا کریں، ان کو پڑھا کریں۔ یہ اس طرح کا مسئلہ ہے کہ اس کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے، لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں۔ علماء اکرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔